پیچھے ذکر تھا نا کہ عذاب کے بارے میں وہ کیا مانگتے تھے؟ عذاب مانگتے تھے، تو کہتے تھے کہ عذاب لے کر آئیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کا تو مطالبہ کرتے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہے نا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ تھا کہ اگر آپ عذاب نہیں لا سکتے، عذاب نہیں لا سکتے، آپ کے اختیار میں عذاب نہیں ہے، تو پھر کم از کم اتنا تو ہمیں بتا دینا وہ عذاب کب آئے گا، وہ عذاب کب آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اپنی زبان نال انہوں نے دسو کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، تم تو پوچھ رہے ہو نا کہ عذاب کب آئے گا۔ غیب کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، اور وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ مجھے اس عذاب کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو خشکی کے اندر اور دریا کے اندر جو کچھ بھی ہے نا وہ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ہاں جو درخت سے پتہ بھی گرتا ہے نا اسے اور کوئی نہیں جانتا، اسے جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، ہاں زمین کے اندر جو دانہ ہے نا، جو کیا ہے؟ دانہ ہے، اللہ کے علاوہ اسے بھی زمین کے اندھیروں میں کوئی نہیں جانتا کہ دانہ کتنا نیچے چلا گیا، اس کے اوپر کتنی مٹی آ گئی، سیدھا گرا ہے، ٹیڑھا گرا ہے، اس کا منہ اوپر ہے نیچے ہے، لیکن یہ ساری باتیں جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہ کوئی تری کے اندر اور نہ کوئی خشکی کے اندر کوئی چیزیں جانتا ہے، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے روشن کتاب میں لکھ دیا۔ کیا ہے وہ روشن کتاب میں؟ کیا ہے؟ موجود ہے۔ یا تو اس سے کیا ہے جو فرشتوں کے پاس اعمال نامہ ہے، کتاب ہے، وہ اس سے مراد ہے، یا کیا ہے لوح محفوظ ہے، یا کیا علم الہی، کیا علم الہی۔ تو راجح قول جو ہے وہ کیا ہے؟ علم الہی، لوح محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ لوح محفوظ میں ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ لوح محفوظ میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ ان کسی کو کیا پتا زمین کے اندر دانہ کیسے گرا، کتنے نیچے چلا گیا، یا خشکی میں کیا ہو رہا ہے، یا تری میں کیا ہو رہا ہے، کس وقت درخت سے پتا گرا، دریا میں کیا ہے، خشکی میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ ساری کی ساریاں غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں 20واں سپارہ ہے بالکل، اس کی بالکل پہلا صفحہ ہے قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ دیجئے کہ لا یعلم من فی السماوات والارض، زمین والے بھی اور آسمان والے بھی نہیں جانتے، الغیبہ غیب کو نہ زمین والے جانتے ہیں نہ کیا جانتے ہیں، آسمان والے جانتے ہیں، الا ہو، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ آسمان والے نہ فرشتے جانتے ہیں، نہ فرشتے جانتے ہیں، اور نہ انبیاء علیہم السلام کی جو ارواح موجود ہے نہ وہ کیا کرتی ہیں، نہ وہ جانتے ہیں۔ فی الارض، زمین کے اندر نہ انبیاء جانتے ہیں نہ اولیاء جانتے ہیں، کون جانتا ہے؟ الا ہو، اللہ کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ آگے ہے وما یشعرون ایان یبعثون، رب تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان والے کیا جانے، انہیں تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ حشر نشر کب ہوگا، حشر نشر ہو، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی شعور نہیں کہ کل قیامت کے دن کب اٹھایا جائے گا، کب اٹھایا جائے گا۔ سورۃ اعراف ہے، سورۃ اعراف کے اندر آیت نمبر
187 کے اندر رب تعالیٰ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مشرکین مکہ کو قیامت سے ڈرایا کہ اگر تم نے توحید کو نہ مانا تو ایک دن آنے والا ہے آپ نے کیا رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو انہوں نے سوال کیا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ قیامت کا دن کب آئے گا، قیامت کا دن کب آئے گا؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ میرے پاک پیغمبر کہہ دیجیے قل انما علمھا عند ربی، قل انما علمھا عند ربی، کہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس ہے۔ کیا ہے؟ میرے رب کے پاس ہے۔ دوسرا جواب لا یجلیھا لوقتھا، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، ہاں جس وقت اس کا وقت آ پہنچے گا نا اس وقت رب تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو زہر کر دے گا، زہر کر دے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، ثقلت فی السماوات والارض، یہ تیسرا جواب ہے کہ یہ جو قیامت کا علم ہے نا، قیامت کا جو علم ہے یہ زمین و آسمان کے اندر یہ کیا ہے؟ بہت اہم چیز ہے۔ کیا ہے؟ بہت اہم چیز ہے۔ نہ زمین والے جانتے ہیں اس کا علم اور نہ آسمان والے اس کا علم جانتے ہیں، ہر ایک کی کوشش ہے کہ ہمیں کیا ہو جائے؟ معلوم ہو جائے، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں ثقلت فی السماوات والارض، زمین والے بھی نہیں جانتے اور آسمان والے بھی نہیں جانتے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ معاملہ کیا ہے؟ بہت اہم ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ نہیں آئے گی مگر اچانک ہی آئے گی، اس کا علم کسی کو نہیں ہے، وہ اچانک ہی آئے گی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، میرے پاک پیغمبر یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ ایسے لگتا ہے کہ آپ اس کی کیا ہے؟ جستجو اور اس کی کیا ہے؟ تلاش میں ہیں، آپ کو کیا ہے؟ اس کا علم ہے، آپ اس کی جستجو اور تلاش میں ہیں، لیکن میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے قل انما علمھا عند اللہ، اس کا علم میرے پاس نہیں ہے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آگے ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، قیامت تو علم تو درکنار، میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو رب چاہتا ہے ہوتا کیا ہے؟ جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہاں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوتا نا، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں کیا کرتا؟ اکٹھیاں کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں اور پریشانی سے کیا ہو جاتا؟ بچ جاتا۔ اس سے کیا ہے؟ خیر سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی خیر، دنیاوی بھلائی، اور سوء سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی تکلیفیں اور کیا؟ دنیاوی مصیبتیں ہیں۔ تو ظاہر اس سے تو ہر آدمی جانتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر کیا کافی تکلیفیں پہنچی، کئی تکلیفیں پہنچی، اور دنیا کے اندر کئی فوائد بھی پہنچے۔ تو اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، ہاں میں غیب نہیں جانتا، اگر میں جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بھلائیاں بھی اکٹھیاں کر لیتا اور برائی سے بچ جاتا، تکلیف سے بچ جاتا، لیکن الا انا نہیں ہوں کچھ اور، الا نذیر و بشیر، میں تو صرف ڈرانے والا اور کیا ہوں؟ خوشخبری دینے والا ہوں۔ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے جو کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، میں ان کے لیے کیا ہوں؟ بشیر اور نذیر ہوں۔ تو اس لیے کیا ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی اللہ ہے جو رات کے وقت تمہاری روح کو کیا کرتا ہے؟ قبض کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جرحتم کو معنی ہے ما کسبتم، جرحتم کا معنی کیا ہے؟ ما کسبتم، یعنی تم دن کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہو نا اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ثم یبعثکم فیہ، ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ اللہ کیا کرتا ہے؟ تم کو اٹھاتا ہے اس میں، لیقضی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک۔ کیا ہے؟ جو وقت مقرر ہے نا، ہر ایک کا جو وقت کیا ہے؟ موت کا وقت کیا ہے؟ مقرر ہے، اس وقت تک کیا کرتا ہے رب تعالیٰ؟
اٹھاتا ہے ثم الیہ مرجعکم، ثم الیہ مرجعکم، جس وقت موت آ جائے گی پھر کہاں جانا ہے؟ رب کے پاس جانا ہے۔ کہاں؟ منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، کہ تارۃ اخری کہاں لوٹنا ہے؟ جہاں سے ہم آئے تھے۔ تو پھر کیا ہے؟ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی اللہ کی طرف کیا کرنا ہے؟ لوٹنا ہے۔ جس وقت ہم لوٹ کے جائیں گے نا رب کے پاس، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہمیں اس کی کوئی خبر ہو نہیں دینے والا ہوگا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت میرے پاس آؤ گے نا، پھر میں چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی آپ کو خبر ہو دوں گا جو تم دنیا کے اندر کرتے رہے، بما کنتم تعملون، جو تم دنیا کے اندر اچھا عمل کرتے رہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، جو آپ دنیا کے اندر برا عمل کرتے رہے اس کے بارے میں کیا کروں گا؟ آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعِندَهُ مفاتح الغیب، اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، لا یعلمها، نہیں جانتا انہیں کوئی بھی، الا ہو، سوائے اس کے یعنی اللہ کے، وَیَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما فی البر والبحر، جو کچھ ہے خشکی کے درمیان، والبحر، اور جو کچھ دریا کے درمیان ہے، وما تسقط من ورقۃ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، الا یعلمها، مگر وہ اسے جانتا ہے، ولا حبۃ، اور نہ کوئی دانہ ہے، فی ظلمات الارض، اندھیروں میں زمین کے، ولا رطب، اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز، الا مگر، فی کتاب مبین، وہ روشن کتاب میں موجود ہے۔ وہو الذی، وہی اللہ ہے جو یتوفاکم، قبض کر لیتا ہے تمہاری روحیں، باللیل، رات کے وقت، ویعلم، اور جانتا ہے، ما جرحتم بالنہار، جو کرتے ہو تم دن میں، ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ اٹھا دیتا ہے تم کو اس میں، لیقضی اجل مسمی، تاکہ پورا کیا جائے وقت مقرر، ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف ہے تمہارا لوٹنا، ثم ینبئکم، پھر وہ بتا دے گا تمہیں، بما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔